بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس صدق اللہ العلی العظیم۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک اہم ٹاپک لے کے آیا ہوں، تو اگر آپ میرے یوٹیوب پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لائک کریں تاکہ میری اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچے۔ تو ہمارے اندر جو آج کل خرابی پائی جا رہی ہے وہ ہے برے اخلاق۔ برے اخلاق کی وجہ سے ہم نہ دنیا کے رہتے ہیں نہ آخرت کے رہتے ہیں، نہ دنیا میں ہمارے لیے کوئی نجات کا ذریعہ بنتا ہے نہ آخرت کے اندر ہمارے لیے کوئی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ علم تو ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، شیطان کے پاس کتنا علم تھا لیکن اس کے اندر کسی قسم کا اخلاق نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کی باتیں ماننے اس کو تعصب تھا کہ آدم جو ہے مٹی سے، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، تو اس کو یہ تعصب تھا۔ تعصب کی وجہ سے لوگ جو ہیں نہ دنیا کے رہتے ہیں نہ دین کے رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے دل سے کینے کو صاف کر دیں۔ رات کو جب سوئیں تو ہم یہ عہد کر کے سوئیں کہ اس دن کے اندر جتنے بندوں نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے میں ان کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں۔ جتنے بندوں نے پہنچائی ہے، چاہے انہوں نے ہاتھ کے ذریعے پہنچائی ہو، پاؤں کے ذریعے پہنچائی ہو، غیبت کر کے پہنچائی ہو، گلا کر کے پہنچائی ہو، گالیاں دے کر پہنچائی ہو، تو یہ سب میں ان کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں۔ جو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن ان کو اپنی رضا کے لیے معاف کریں گے۔ تو یہ بات میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے چلا ہوں۔ تو انسان کے گھر کے اندر جو میوے دار درخت ہوتا ہے اس سے انسان محبت کر کے اس کو گھر میں لگاتا ہے، اس کو خیال کرتا ہے، اپنے بچوں کو بھی کہتا ہے بھائی اس درخت کی خیال کرو، اور اپنے جانوروں کو بھی اس سے بچاتا ہے کہ کئی جانور اس درختوں کو کاٹ نہ لیں، کہیں اس کو گرا نہ دیں۔ تو یہ انسان جو اصل درخت ہوتا ہے، میوے دار درخت ہوتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اور جو کڑوا درخت ہوگا، کانٹے دار درخت ہوگا، تو اس کو انسان جو ہے اپنے گھر میں تو لگانا دور کی بات ہے، کہیں دیکھے گا بھی اس کو کباعت کے ساتھ محسوس کرے گا۔ تو انسان اگر اس کے اندر اچھے اخلاق ہوں گے تو لوگ اس سے محبت کریں گے، اگر اس کے ساتھ برے اخلاق ہوں گے تو لوگ اس سے نفرت کریں گے، نفرت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اس درخت کی طرح بننا چاہیے جو میوے دار درخت ہوتا ہے، جو لوگوں کے لیے سایہ بن کر رہتا ہے۔ ہم لوگوں پر بوجھ نہ بنیں تاکہ لوگ ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار اور ہمارے گفتار کی وجہ سے لوگ متاثر ہو جائیں اور ہمارے سامنے بیٹھنے کو پسند نہ کریں، ہمارے پاس بیٹھنے کو بھی کباعت کے ساتھ محسوس کریں۔ ایسی ہم اپنی طبیعت نہ بنائیں۔ انسان کو تکلیف ہوگی تھوڑے دنوں کے لیے، لیکن جب اس کا ثمرہ ملے گا انشاءاللہ بڑا ملے گا۔ تو ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے نا، انصاری صحابی تھے، جب آپ کے مجلس میں آیا تو آپ نے اس کو کہا کہ یہ انصاری صحابی کو دیکھو، یہ انصاری صحابی کو دیکھو۔ اس انصاری صحابی کے لیے آپ نے فرمایا کہ یہ انصاری صحابی جنتی ہے۔ دوسرے دن ایسا ہوا، پھر آپ نے فرمایا کہ اس کو دیکھو یہ جنتی ہے۔ تیسرے دن فرمایا پھر اس کو دیکھو یہ جنتی ہے۔ تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اس انصاری صحابی کے پاس رات گزارتا ہوں تاکہ میں دیکھوں کہ جو آپ نے اس کو مسلسل 3 دن تک بشارت دے رکھی ہے، میں دیکھوں آخر یہ کون سا فعل کرتا ہے کہ جو آپ کو یہ فعل اس کا پسند آ گیا۔ تو وہ صحابی جب اس کے ساتھ گزارنے لگا، اس کو کہا کہ بھائی میں رات آپ کے ساتھ گزاروں گا، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ناراض ہو کے آیا ہوں تاکہ وہ رہنے دے۔ تو اس وجہ سے اس نے یہ باتیں کہیں، رات گزر گئی، کوئی ایسا فعل نہ کیا ہو جو لوگ نہ کرتے ہوں۔ تو صحابی نے کہا کہ آپ نے تو رات کے اندر کوئی ایسا فعل کیا ہی نہیں جس کی وجہ سے آپ کو مسلسل 3 دن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی، کوئی ایسا فعل نہ کیا ہو۔ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، جس طرح تو نے کیا ہے تو جا کر سو گیا بستر پہ، کوئی ایسا فعل کیا نہیں جس کی وجہ سے آپ کو مسلسل 3 دن تک بشارت دی جائے، ایسا کوئی فعل نہ کیا گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی میں فعل کوئی نہیں کیا، کوئی نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کہ اس فعل کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت سنا دی ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا وہ کون سا؟ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس کے سامنے ارشاد رکھی کہ جب میں رات کو سوتا ہوں نا تو میں اپنے دل کے اندر یہ کہتا ہوں کہ اس دن کے اندر جتنے بندوں نے مجھے تکلیف دی ہے میں ان کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتا ہوں، یعنی اپنے دل سے کینے کو صاف کر کے سو جاتا ہوں۔ تو جب ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ میرا فعل پسند آ گیا ہو اور اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے دنیا کے اندر بشارت سنا دی ہو۔ تو بھائی یہ ہے جنت میں، دنیا کے اندر اس صحابی کے لیے جنت میں بشارت دینے کا سبب۔ تو ہم بھی اپنے دلوں سے کینے کو نکالیں، بغض کو نکالیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں۔
جیسے حدیث کے اندر آیا نا، ادفع باللتی احسن السیئہ، اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے، بدسلوکی کرتا ہے، تم اس کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دے دو۔ اگر تمہیں گالیاں دیتا ہے تم اس کو دعائیں دو، اس کو اللہ کی ہدایت کے لیے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا، اللہ تعالیٰ تجھے دنیا آخرت کی بھلائیاں دے گا، تو ہم ان کو اچھائی کے ساتھ پیش کا والا معاملہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔